الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع الى آخر الحدیث۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی، اسلام کے بنیادی 5 ارکان کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اسی طرح بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ آپ نے یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتائے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، شرک سے پاک رہتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے، اور جو نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور جو چیزیں جو اس پر استطاعت کی صورت میں فرض ہے جیسے زکوٰۃ اور حج، اگر مستطیع ہے تو اس کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، جیسا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال پہ بتایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواب دینے کے بعد پوچھا: اولا ادلک علی ابواب الخیر؟ کیا میں کچھ خیر کے دروازے، کچھ خیر کے کام، نیکی کے کام نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام تو سب سے زیادہ حریص تھے خیر کے معاملے میں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں سوال کیا کہ جنت کیسے ہمیں ملے گی، جہنم سے ہم کیسے بچیں گے۔ تو ان کے حرص کو دیکھتے ہوئے، خواہش کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیزیں اس حدیث میں بیان کی۔ تو اس میں سے ایک چیز جو آپ نے بیان کی، اس میں آپ نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ خیر کے کام بہت سارے ہیں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 خیر کا عمل بتایا جو ایک اہم عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ 3 خیر کے اعمال کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ چیز اس کے نیک ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ انسان تو فرائض کو ادا کر رہا ہے، لیکن یہ عظیم نیکیاں اگر انسان کرتا ہے تو اس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اللہ والا ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، بزرگ ہے، دیندار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو آپ نے بیان کی، آپ سے جب کہا الا ادلک علی ابواب الخیر کہ خیر کے دروازے، خیر کے کام نہ بتاؤں، تو انہوں نے یقیناً جواب دیا ہوگا بلا، جو یہاں محذوف ہے۔ تو آپ نے ایک چیز بتایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو اس سے پہلے جو شروع میں بیان کیا کہ روزے رکھو، تو وہاں فرض روزے ہیں، یہاں نفل روزے مراد ہیں۔ فرض کے علاوہ جیسے انسان مناسبات سے روزے رکھتے ہیں، محرم کا روزہ،
اسی طرح شعبان میں کثرت سے روزہ، اسی طرح شوال کے روزے، ہر مہینے روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے رکھتے تھے، 13 14 15 قمری مہینے کے اعتبار سے، ہر ہفتے سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، جو نفلی روزے ہیں خصوصاً وہ مراد، اور روزہ ڈھال ہے تو فرض روزے بھی اور نفل روزے بھی۔ تو ڈھال کس طرح؟ ڈھال اس طرح کہ روزہ ڈھال ہے انسان کے گناہوں سے اور معصیت سے روکنے کا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو روزہ جس طرح ایک انسان پر حملہ ہوتا ہے تو بلٹ پروف ڈریس پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح ایک ڈھال ہوتا ہے کہ اگر اس پر تیر انداز تیر سے حملہ کرے تو وہ ڈھال سے روکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے گناہوں سے ڈھال، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ انسان بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ہفتہ واری جو نبی کی سنتیں ہیں، جو پیارے طریقے ہیں، اس کو اپنایا جائے، ہفتہ واری روزے رکھے جائے، ہر مہینے روزے رکھے جائے، تو یہ اس کے لیے ڈھال کا باعث بنے گا، گناہوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ روزہ ڈھال ہے یہ دنیا کے اندر، اور آخرت کے لیے کہ وہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جہنم سے ڈھال ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 کیا ہے 70 سال کی مسافت کے برابر، 70 سال کے مسافت کے برابر اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا، اور آخرت میں روزہ ڈھال ہے اسے جہنم سے بچنے کا۔ تو لہذا خصوصی طور پہ اگر کوئی آدمی فرائض کے ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ خیر کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تعلیم بتائی، اور یہ تعلیم ساری امت کے لیے ہے۔ اور دوسری چیز وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے، اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ کو پانی ختم کر دیتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، گناہوں کا کام انسان کی نیکیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے انسان اپنے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ اس میں ناکام اور نامراد اور فیل ہو جاتا ہے۔ یہ گناہیں اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کریں، اور انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے معافی کے بہت سارے ذرائع اور طریقے ہیں۔ چھوٹی موٹی گناہیں انسان نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان، کہ 5 وقت کی نمازیں رمضان سے رمضان تک، اور اسی طرح جمعہ مکفرات، کہ یہ گناہوں کے لیے مکفرات ہیں، جو اس درمیان جو بھی گناہیں ہوتی ہیں، نماز پڑھا دوسرا نماز پڑھا چھوٹے موٹے گناہ معاف، جمعہ آیا جمعہ پڑھا درمیان کی گناہ معاف چھوٹے موٹے گناہ، رمضان کے روزے رکھے درمیان کے گناہ معاف چھوٹے موٹے۔ لیکن حدیث میں کہا مجتنبت الکبائر، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ چھوٹے موٹے خیالات آئے، غلط فکر آیا، جو چیزیں آئی ذہن میں، کسی کے خلاف سازشیں ذہن میں کر رہا ہے، تو یہ سب چھوٹے گٹھے گناہیں ہیں، اللہ معاف کر دے گا نیکیوں کے سبب۔ اسی طرح صدقہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کے گناہوں کی مغفرت کا، اور صدقہ ایک طرح سے ایمان کی دلیل ہے۔ صدقہ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی خطا جو انسان سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور خطا یہ چھوٹے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔
اور تیسری چیز بیان کی کہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، کہ تیسرا عمل جو آپ نے ابواب خیر میں، خیر کے دروازے، خیر کے کام بیان کیے، اس میں رات کی نماز، آدھی رات میں، جوف کہتے ہیں درمیانی حصے کو، تو رات میں جاگ کر آدمی عبادت کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو یہاں 3 اعمال خصوصاً بیان کیے گئے اور اس کا ایک نتیجہ بھی بیان کیا گیا۔ پہلی چیز بیان کیا گیا روزہ، آدمی روزہ رکھے گا تو یہ اس کے لیے ڈھال ہوگا گناہوں سے، جہنم سے۔ دوسرا بیان کیا گیا صدقہ، صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اس کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور صدقہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کیا ہے واجبی صدقہ جو اسے ادا کرنا ضروری ہے، اور دوسرا نفلی صدقہ جو وہ آدمی ادا کرتا ہے۔ تو دونوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے تاکہ قیامت کے دن اپنے حق میں نیکیاں دیکھ سکے۔ اور تیسری چیز وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، آدمی کی درمیانی رات میں نماز، یعنی رات میں تہجد کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے، یہ مکمل وقت تہجد کا وقت ہے، قیام اللیل کا وقت ہے۔ تو ایک آدمی جب وہ نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، راتوں کو جاگ کر تہجد کی نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ انسان کے نیک اور طبیعت ہونے کی دلیل ہے، نیک اور صالح ہونے کی دلیل ہے، اور یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا یہ ابواب خیر ہے، یہ ابواب خیر ہے، خیر کے دروازے ہیں۔ انسان کو جنت چاہیے، فرائض ادا کر لے، اہتمام کے ساتھ جنت مل جائے گی، لیکن جنت میں درجات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ جیسا انسان عمل کرے گا، جتنا عمل کرے گا اس کے اعتبار سے اس کے درجات ملیں گے۔ تو اگر آپ فرائض کے ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، آپ کے درجات جنت میں بلند ہو جائیں گے، آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ دنیا میں انسان رتبہ حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے کہ ہمارا رتبہ بڑھ جائے، ہمارا مقام بڑھ جائے، اور اس جنت میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے انسان گمان تک بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا وہاں درجات نہیں چاہیے، وہاں مقام نہیں چاہیے، وہاں نبی کی قربت نہیں چاہیے؟ ہر ایک کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ صرف بول لینے سے، سوچ لینے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے جب رات کی نماز کا ذکر کیا تو آپ نے کہا ثم تلا، آپ نے پھر اس کے بعد آیت تلاوت فرمائی، جیسے نماز کے یہاں اس کے بارے میں، روزے کے بارے میں اس کا ایک نتیجہ بتایا، اسی طرح صدقہ کا ایک نتیجہ بتایا، قیام اللیل کا بھی نتیجہ بتایا قرآن کی آیت تلاوت کر کے۔ وہ کیا تھی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے پہلوؤں، ان کے جسم مواجع سے، یعنی ان کے نیند گاہ سے، جہاں وہ سوتے ہیں، یعنی بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یعنی راتوں کو وہ جاگتے ہیں، کس لیے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ یعنی خوف کس لیے؟ کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، خوف کا شکار ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ میری ہلاکت کا باعث نہ بن سکے۔ وطمع، اللہ سے جنت کے طلب میں، اللہ کی نعمتوں کی طلب میں، خواہش میں، خوف اور خواہش میں اللہ کے لیے وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی نفس، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کر نعمتیں رکھی ہیں، کیا کیا چھپا کر نعمتیں رکھی ہیں، انسان نہیں جانتا۔ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو نیک عمل کریں گے اس کے سبب اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنت میں، انسان نہیں جانتا۔ جنت کے سلسلے میں، جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، کسی دل پہ گزر نہیں ہوا، کسی انسان نے نہیں دیکھا، اس کے کان پہ نے بھی نہیں سنا۔ کیسی کیسی نعمتیں ہیں، انسان کے تصور سے، خیالات سے باہر ہے۔ دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر انسان کے تصور سے باہر ہے اللہ نے نیکوکاروں کے لیے جو نعمت تیار کر رکھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے اور جنت میں ہمارا مقام اور ہمارے درجات بلند ہو، تو آپ فرائض کے ساتھ ساتھ یہ خصوصاً 3 نیکیاں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جو اعمال خیر ہیں، خیر کے دروازے ہیں، جو انسان کے نیک اور صالح ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، نفلی روزے، اسی طرح صدقہ و خیرات، راتوں کی نمازیں۔ اور رات کی نماز یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، فرض نمازوں کے بعد سب سے پسندیدہ عمل رات کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ روزہ محرم کا روزہ ہے، نفلی روزہ۔ تو اسی طرح آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، بقیہ باتیں حدیث کی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔